اللہ نے انسانوں کو دنیا کی سیر کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو کفار کی دشمنی سے غمگین نہ ہونے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جب کفار انبیاء سے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی تو وہ جواب کیوں نہیں دیتے تھے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس نورانی بز میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قرآن سے حق کو نہیں پہچانتا وہ شیطان کے شر، دنیا کے فتنہ و فساد سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 69 سے لے کر 74 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 69 اور 70 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اے رسول، لوگوں سے کہہ دو کہ روئے زمین پر ذرا چل پھر کر دیکھو تو کہ گنہگاروں کا انجام کیا ہوا، اور اے رسول تم ان کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو، اور جو چالیں یہ لوگ تمہارے خلاف چل رہے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ اس آیت میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ قرآن مجید نے بار بار سیرو یا افلم یسیرو کے ذریعے لوگوں کو زمین میں چلنے پھرنے کے لیے تشویق کیا ہے، اور اکثر جگہ لوگوں کو ڈرانے، انہیں متنبہ کرنے اور گنہگاروں کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور ایک نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخ کے ستمگروں کی باقی ماندہ چیزوں پر غور کرنا تربیت اور تکامل کا سبب ہے۔ نمبر 2، انسانی تاریخ کے کچھ اصول، قانون اور سنتیں ہیں جن اصولوں کی بنا پر گزشتہ لوگوں کی عبرتیں آج کے زمانے کے لیے بھی درس بن سکتی ہیں۔ نمبر 3، سفر کا مقصد ہونا چاہیے۔ نمبر 4، گزشتہ لوگوں کی باقی ماندہ چیزوں کو آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بچا کر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، وہ علاقے جو اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں وہ قومی سرمایہ ہیں اور ان کی نمائش تمام لوگوں کے لیے آزاد ہونی چاہیے۔ نمبر 6، گنہگاروں کی عاقبت بری ہے۔ مسلسل گناہ کرنا کفر اور حق کو جھٹلانے کا سبب ہے۔ نمبر 7، گناہ کی سزا دینے میں بھی اور آخرت میں بھی مٹھی بھر اناج تو صرف نمونہ ہوتا ہے، دنیا کی سزا کو دیکھو تاکہ آخرت کی سزا کا اندازہ ہو۔ نمبر 8، جب گنہگاروں کی عاقبت نیست و نابود ہو جانا ہے تو ان کی ہٹ دھرمی اور دشمنی سے ہم کیوں غمگین ہوں۔ نمبر 9، انبیاء مکار دشمنوں سے بھی ہمدردی رکھتے تھے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ نمبر 10، انبیاء کو اللہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے، غم نہ کرو کہ تمہارا غمخوار میں ہوں اور تمام برائیوں سے تمہیں بچانے والا بھی میں ہوں۔ غیروں نے اگر تم سے منہ پھیر لیا ہے تو اس دنیا اور آخرت میں تمہارا مددگار میں ہوں۔ نمبر 11، انسانوں کی قدرت اور ظرفیت محدود ہوتی ہے، چاہے وہ انبیاء کیوں نہ ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کفار کی مکاری کام نہ کر جائے اور ان کی تبلیغ ناکام ہو جائے، لہذا اللہ نے ان کو اطمینان دلایا اور تسلی دی۔ نمبر 12، اسلام کے دشمن ہمیشہ چال بازی اور مکاری میں مشغول رہتے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 71 سے 74 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور یہ کفار مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ قیامت یا عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے رسول کہہ دو کہ جس عذاب کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو کیا عجب ہے اس میں سے کچھ قریب آ گیا ہو؟ اور اس میں تو شک نہیں کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر بہت سے لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ جو باتیں ان کے دلوں میں پوشیدہ ہیں اور جو کچھ یہ علانیہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار یقینی جانتا ہے۔ ان آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ جب انبیاء لوگوں کو قیامت اور اللہ کے عذاب کے بارے میں بتاتے اور ڈراتے تھے تو لوگ قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کرنے لگتے تھے، لیکن چونکہ قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ کو ہے لہٰذا انبیاء جواب نہیں دیتے تھے، فقط اصل قیامت اور عذاب کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، نہ کہ اس کے وقت کے بارے میں۔ پہلے سینوں میں پوشیدہ چیزوں کا ذکر کیا، ما تکنو صدورہم، اور علنی چیزوں کا بعد میں ما یعلنون۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ انسان کی فکر اور نیت ہی کسی کام کے انجام دینے کا سبب بنتی ہے، لہٰذا پہلے بیان کیا ہے۔ لوگوں کے باطن کو جاننا ان کے ظاہر کو جاننے سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ کا لوگوں کے باطن اور مقصد کو جاننا قیامت کے منکروں کے لیے بڑی دھمکی ہے۔ بہترین اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے عذاب کو کفار مذاق سمجھتے تھے۔ نمبر 2، کسی چیز کی جزئیات کو جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اصل چیز ہی موجود نہیں ہے۔ اگر ہمیں قیامت کے آنے کے وقت کا علم نہیں ہے تو اصل قیامت ہی کا انکار نہ کریں۔ نمبر 3، قیامت کے واقع ہونے کے وقت کے بارے میں سوال کرنا نبوت میں شک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ عذاب کا وقت بتائیں، لیکن حضور نہیں بتاتے تھے۔ نمبر 5، کافروں پر عذاب نازل ہونے میں لوگوں کا جلد بازی کرنا اللہ کی حکمت میں تبدیلی کا سبب نہیں ہوتا۔ نمبر 6، دنیا مکمل سزا کی جگہ نہیں ہے۔ نمبر 7، اللہ کی سزائیں منظم، معین اور مرحلہ با مرحلہ ہیں۔ نمبر 8، ڈر اور امید دونوں ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں۔ نمبر 9، ضروری نہیں کہ کفار پر اللہ کا عذاب آ ہی جائے، بلکہ وہ لوگ توبہ کر کے نجات پا سکتے ہیں۔ عسا کا معنی لوٹنے کے لیے راستہ کھلا رہنا ہے۔ نمبر 10، دنیا کے عذاب کا تھوڑا سا مزہ چکھنا ہوشیار ہونے اور توبہ کرنے کا وسیلہ بن سکتا ہے، جو ایک طرح سے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ نمبر 11، عذاب میں تاخیر کرنا تربیت کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے لطف کی علامت اور توبہ کرنے کا موقع ہے۔ نمبر 12، اکثر لوگوں کا ناشکرا ہونا اللہ کے لطف و کرم کو بدل نہیں دیتا۔ نمبر 13، اللہ کے علم میں شک نہ کریں۔ نمبر 14، جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو یہ گناہ اور منافقت کس لیے؟ کسی چیز کا ظاہر ہونا یا چھپا ہونا اللہ کے لیے برابر ہے۔ نمبر 15، چونکہ اللہ پروردگار ہے لہٰذا اس کے پاس مکمل علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 16، پوشیدہ اور آشکار سب کا علم اللہ کے پاس ہونا اس کے وعدوں پر عمل کرنے کا ضامن ہے، لہٰذا جلد بازی نہ کریں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں مختلف جگہ پر گھومنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ جائیں
اور گنہگار کا انجام دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور اللہ نے اپنے انبیاء کفار کی دشمنی سے غمگین نہ ہونے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ان کی عاقبت نست و نابود ہونا ہے، اور اس کی عاقبت نست و نابود ہونا ہے اس سے ڈرا نہیں کرتے۔ اور جب کفار انبیاء سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی تو اس لیے جواب نہیں دیتے تھے کیونکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔